برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سامعین و ناظرین، ہم جناب محمد رسول اللہ جو رحمت للعالمین بن کے مبعوث ہوئے، ان کی معاشرتی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ بات کر رہے تھے۔ اس سے قبل بھی ہم نے غلاموں اور خادموں پر آپ کی رحمت اس موضوع کو بیان کیا، تو اسی کی یہ دوسری قسط ہے آج بھی، کہ کس طرح جناب محمد رسول اللہ نے خدام اور غلاموں سے حسن سلوک کرنے کی تاکید بھی فرمائی، عملی نمونہ بھی فرمایا، اور منطقی اور عقلی اور شرعی اور علمی طور پہ انسانوں میں انسانیت کے نام پہ مساوات کو قائم کرنے کے دلائل بھی بیان کیے۔ یقیناً انسان کی شرافت و کرامت بطور انسان اور اس کی عزت نفس، اس کی نگہداشت اور تحفظ، یہ ایک انسانی زندگی میں مؤثر کردار ہے، انسانی معاشروں میں اصلاح اور ان میں امن و آشتی کو عام کرنے کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنی امت کو کہ تمہارے ساتھ، تمہاری خدمت میں زیر دست رہ کے کام کرنے والے تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے تمہیں نعمت کر کے انہیں تمہارے لیے مسخر فرمایا ہے۔ تو اب ان فروق کو، جو مادی ہیں، اس کے پاس کثرت دولت ہے، اس کے پاس کم ہے، یہ صاحب منصب ہے، یہ عام انسان ہے، یہ راعی ہے، یہ رعیت ہے، یعنی انسانوں کے مابین مادی فروق، امتیازات اور برتریوں کے احساسات جو اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں رکھتے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، البتہ یہ انسانی معاشروں میں بہت ہی زہر اگلتے ہیں اور ان میں طبقاتی تمیز کو پیدا کر کے ان میں نفرتیں بڑھاتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قابل نفرت امر اور انسانی معاشروں کے لیے سم قاتل کا کیسے خاتمہ فرمایا کہ مقتدر حضرات اور مقتدر طبقہ اس میں تعلی اور کبر نہ آنے پائے، اور جو محروم ہیں ان میں احساس کمتری نہ پنپنے پائے۔ یہ ہے اصل انسان کی عزت نفس کا تحفظ، اور اس کا اسلام علمبردار ہے، اور اس امر کے داعی حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ پوری دنیا کی انسانیت اور انسانی معاشروں میں محبت، مساوات، امن، آشتی، دوستی، اس کو فروغ دینے کا ذریعہ ہے۔ آج انسانی معاشرے، مشرقی ہوں یا مغربی، ان میں یقیناً یہ طبقاتی امتیازات ہیں، اور پھر ان کے مابین یہ فتنہ و فساد کا سبب بھی بنتے ہیں۔
اور بلکہ بسا اوقات تو یہ طبقاتی اختلافات جنگوں، جدال اور باہمی نہ ختم ہونے والی چپکلشوں کو جنم دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا وہ یہ کہ جتنے بھی انسان ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، قرآن نے جو کہا کہ انسان کو بطور انسان اس کی عزت نفس، اس کا مال، اس کی جان، آبرو، یہ سب محفوظ ہیں، اور ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ ان کو تکریم کی نگاہ سے دیکھے اور انہیں تقدس اور بے آبرو کرنے والی کوشش نہ کرے۔ ہم خود تأمل کریں کہ ہم اپنے خدام یا زیر دست لوگوں کے یا افراد کے جو ہمارے ہی گھروں میں رہتے ہیں، ہمارے ہی معاشرے کے افراد ہیں، ہمارے ہی دین کا دامن پکڑنے والے ہیں، الا من رحم اللہ، جسے اللہ نے بصیرت دی، عقل دیا، جسے رسول اللہ کی نورانی سنتوں کا علم ہوا، وہ لوگ تو ٹھیک ہیں، وہ تو ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے خود بھی امن سے زندگی گزارتے ہیں اور ان غریبوں میں احساس محرومی پیدا نہیں ہونے دیتے۔ یہ بہت بڑی ایک بنیادی چیز ہے معاشرتی زندگی میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے، بلکہ بہت سے لوگ الا ماشاء الا من رحم اللہ بعض عبادات کا بھی اہتمام کرتے ہیں، نماز کی بھی اقامت ہے، حج اور عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اہتمام ہے، جب رمضان آئے تو روزہ خود بھی رکھتے ہیں اور دوسروں کا افطار بھی کراتے ہیں، مگر اپنے زیر دست لوگوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، مطلوبہ سلوک جو مناسب ہے۔ تو یہ جو ہماری ایک اخلاق کی پستی ہے، اس کا علاج صرف اور صرف مربی آدم، مزکی انسانیت، معلم بشر، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت عملی اور اقوالی سنتوں کو بیان کر کے فرمایا۔ اب طبرانی نے ابن ہشام کہتے ہیں کہ حضرت حکیم بن حزام، اب آپ دیکھیں کیسے آپ اپنے صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں کہ وہ اپنے زیر دست غلاموں کو ان کے ساتھ کیا رویہ رکھیں۔ جیسے کہ آج کل ہمارے جو گھریلو ملازمین ہیں، دکانوں پہ، کارخانوں میں کام کرنے والے، ان کو اسی پہ قیاس کر لیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حکیم بن حزام شام میں گئے، وہاں ایک نوجوان خادم زید بن حارثہ کو خرید کر لائے۔ حضرت حکیم بن حزام کی پھوپھی حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں، یہ ان کی پھوپھی ہیں۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ اپنے خادم کو ہمارے گھر خدمت کے لیے بھیجیں، کیونکہ اس وقت حضرت خدیجہ ام المومنین بن چکی تھی۔ حضرت حکیم نے، جو حکیم بن حزام تھے، انہوں نے فرمایا کہ پھوپھی جان، یہ میں آپ کو غلام ہبہ کرتا ہوں، اس کا نام زید ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہہ کر وہ غلام رسول اللہ کو ہبہ کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے آزاد کیا بلکہ اپنا بیٹا منہ بولا بنا لیا۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب ابھی متبنہ بنانے کی نہیں وارد ہوئی تھی، یعنی یہ حکم نہیں آیا تھا
उदऊहुम लिआबाइकुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह। ये आयत अभी नहीं आई थी कि गुलामान या जो बच्चे तरबियत तुम करते हो मोहब्बत की वजह से, उन ले पालकों को आप अपना बेटा बना लेते हो मगर वो तुम्हारे बेटे नहीं। आयत ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो ये है मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, और उससे पहले जो हज़रत ज़ैद का जिक्र है यही हम। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद को आज़ाद कर दिया और उन्हें मुँह बेटा बोला, बेटा बना लिया। जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि मुतबन्ना की मुमानअत का हुक्म अभी नहीं आया था। ये हिकमत है ये भी अल्लाह की कि अल्लाह ताला ने इस जाहिलियत की आदत को या इस्लाम के साबका जो निज़ाम में एक चीज़ दाखिल थी और जायज़ थी, उसको अल्लाह ने हराम करने के लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लम को ही इख्तियार फरमाया कि आप इस जाहिलियत की रस्म को ख़त्म करें। तो ये हज़रत ज़ैद जनाब रसूलुल्लाह सल्लम की खिदमत में आ गए। अब हज़रत ज़ैद जो कि ग़ुलाम थे, उनके वालिद को जब इल्म हुआ तो वो तशरीफ़ लाए मक्का मुकर्रमा, जनाब रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए कि आप अपने बेटे को मुझे वापस घर ले जाने की इजाज़त मरहमत फरमाएँ। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद से फरमाया, अगर चाहो तो मेरे पास रहो, चाहो तो अपने वालिद साहब के साथ चले जाओ, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्ने मुआशरत। अब आप देखें, ग़ुलाम हैं, खादिम हैं, मगर वालिद हैं, वो तरजीह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने को दे रहे हैं। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं तो चाहता हूँ मैं आप ही के साथ रहूँ, और यकीनन वो फिर वहीं रहे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबूवत से सरफराज फरमाया। तो हज़रत ज़ैद ये वही हैं जिनको लोग कहते हैं कि ग़ुलामों में से ज़ैद, ये वो हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जिन्होंने सबसे पहले जनाब रसूलुल्लाह की तस्दीक फरमाई। और आप देखें कि वो रसूलुल्लाह की मुआशरती सीरत से खूब वाक़िफ़ हो चुके थे। आदमी की बीवी जैसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा, वो आपकी सीरत को जानती थी। इसी बुनियाद पे तो उन्होंने कहा, इन्नका लतसिलुर रहम व तहमिलुल कल तक्सिबुल मादूम। आप तो हर खैर का काम करने वाले हैं, आप क्यों डरते हैं? जब पहली वही नाज़िल हुई, पहली वही जब नाज़िल हुई, तो इसीलिए हज़रत ज़ैद ने आपकी मुआशरती रहमत और शफ़क़त की ज़िंदगी को बहुत खूब से देखा था। तो सबसे पहले वो मुसलमान हुए। फिर उसके बाद ये आयत नाज़िल हुई, उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह। जब ये हुक्म नाज़िल हुआ कि ये ज़ैद इब्ने मोहम्मद नहीं रहे, क्योंकि ज़ैद या दीगर जो भी ग़ुलाम हैं उनको उनके बापों की तरफ मंसूब करो, और यही अल्लाह के यहाँ अक़सत ज़ालिका हुवा अक़सतु इंदल्लाह। और यही आयत ख़ातमुन नबीयीन में है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी मर्दों के, तुम इस किसी मर्द के बाप नहीं। ये इसलिए फरमाया कि हज़रत ज़ैद की जो बीवी थी वो फिर उम्मुल मोमिनीन बन गई, ताकि लोगों को ये तान करने का भी जवाब हो जाए कि कैसे जनाब मोहम्मद ने अपने मुँह बोले बेटे की बीवी से शादी की। अलमुहिम ये एक दूसरा मसला है, लेकिन आप ये देखें कि आपका हुस्न मुआशरत और हुस्न सलूक के सबसे पहले तस्दीक करने वाले थे। वरना अब मैं थोड़ा सा आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाता हूँ कि अगर कोई सेठ साहब हैं, मालिक साहब हैं, कारखानादार साहब हैं, तो उनके जो नौकर चाकर होते हैं उनको अगर कभी उनसे दूर करके अलहदगी में पूछें तो वो सबसे ज़्यादा उनकी बदखोई करने वाले होते हैं। बल्कि अल्लाह माफ़ फरमाए, बाज़ तो सबसे ज़्यादा बददुआ करने वाले भी होते हैं।
تو بنیادی طور پہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کے حسن معاشرت اور حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار یہی لوگ ہیں۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے غلام کو تمانچہ مارا یا پیٹا، اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رغبت دی آپ نے غلاموں کو آزاد کرنے کی۔ اور لوگ بعض کہتے ہیں جی اسلام کیا دین ہے کہ اس میں غلامی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ غلامی تو صدیوں سے انسانوں میں آ رہی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کو اس قدر ختم کرنے کی ترغیب دی کہ چھوٹے چھوٹے عملوں پہ غلام کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا آپ نے۔ تو یہ بھی دیکھیں کہ ایک جس نے تمانچہ مارا، جس نے پیٹا، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ آزاد کریں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسلمان غلام کو آزاد کرے۔ اب آپ دیکھیں کیسی ترغیب ہے غلاموں کو آزاد کرنے کی۔ آپ نے فرمایا جو مومن شخص غلام کو آزاد کرے گا تو غلام بھی انسان ہے، اس کے ہاتھ، پاؤں، پیر، ہر چیز، زبان، ظاہری باطنی تمام اعضاء ہیں، تو اللہ اس غلام جو آزاد کیا گیا اس کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے عضو کو آزاد کریں گے۔ یہ ہے اسلام اور غلام۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام تو مرد ہوتے تھے اور جو عورتیں ہوتی تھیں انہیں اما کہا جاتا تھا، امتن یعنی لونڈی۔ ان کے ساتھ بھی اسی طرح آپ نے حسن سلوک کا حکم فرمایا، ان کی آزادی اور ان کے نکاح کرنے اور ان کی تعلیم و تربیت، اس کے اندر آپ نے کیسے اجر و ثواب کی ترغیب دی۔ امام بخاری نے حضرت ابو موسیٰ سے یہ روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس کوئی لونڈی ہوئی اور اس نے حسن سلوک اور اس نے تربیت کی، پھر اسے آزاد کر کے اس کا نکاح کر دیا، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ ایک صحابی نے جب اپنے غلام کو مارا تو اسے آپ نے تنبیہ فرمائی اور اس سے عہد لیا کہ آئندہ ایسے کام نہیں کروں گا، یہاں تک کہ پھر صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر تو بہتر یہی ہے کہ میں اسے آزاد کر دوں۔ یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کی جو سراپا رحمت تھی، یہ نتیجہ تھا کہ معاشرے میں یہ طبقہ جو ہے جس کو عام سودے کی طرح خریدا اور فروخت کیا جاتا تھا، ان کو اسلام اور پیغمبر اسلام جناب رحمت للعالمین نے ان کا انسانی مقام عطا کیا۔ امام مسلم نے حضرت ابو مسعود انصاری سے روایت کیا ہے کہ میں ایک دفعہ اپنے کسی غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا۔ اب غصے میں جب مار رہا تھا تو میں پیچھے سے ایک آواز سن رہا ہوں، جو آواز مجھے کہہ رہی ہے ابو مسعود خبردار۔ اب غصے کی وجہ سے میں آواز کو بھی نہیں پہچان سکا۔ جب آواز قریب آئی تو کیا دیکھتا ہوں، وہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو مجھے یہ فرما رہے ہیں، اے ابو مسعود یاد رکھ، اے ابو مسعود یاد رکھ۔ میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوڑا پھینک دیا۔ آپ نے فرمایا جتنی تو اے ابو مسعود اس غلام پر قدرت رکھتا ہے، اس سے کہیں زیادہ تمہارا رب تم پہ قدرت رکھتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو مسعود نے عرض کیا، یا رسول اللہ پھر تو میں اپنے ان غلاموں کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہی کر دیتا ہوں۔
تو یہ جو ان غلاموں کو اس کار مذلت سے نکال کر آزاد انسانوں کے برابر لا کے کھڑا کر دیا، یہ ہے حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت خصوصی۔ پھر آگے یہ بھی بتایا کہ اگر تم لوگ اس دنیا میں کمزور اور ضعیف لوگوں کو، زیر دست لوگوں کو، ان پہ کوئی زیادتی کرو گے، کسی قسم کی زیادتی، اب آپ سمجھیں ضرب یہ بھی ایک زیادتی ہے، ان کی اہانت، ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانا، یہ سب زیادتی ہیں، تو فرمایا کہ یاد رکھو ان زیر تربیت، زیر دست انسانوں کا اور تمہارا اللہ کے ہاں حساب ہوگا۔ اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے زیادہ ہوگی تو پھر اس کے بدلے میں تمہارا آخرت میں مواخذہ کیا جائے گا، محاسبہ کیا جائے گا، اور اگر اس سے کم ہوگی تو تمہیں چھوٹ مل جائے گی۔ یہ تصور جناب رسول اللہ نے دیا اپنے ساتھیوں کو کس امر میں کہ غلاموں اور زیر دست انسانوں کے ساتھ سلوک میں خیال رکھنا کہ تمہیں اللہ ذوالجلال کی عدالت میں بھی پیش ہونا ہے اور اس دن تمہارا بھی حساب ہوگا۔ امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام ترمذی نے اپنی سنن میں حضرت عائشہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے آپ کی خدمت میں ایک حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ میرے کچھ غلام ہیں جو میرے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، کبھی خیانت کر دیتے ہیں، کبھی میری نافرمانی بھی کر دیتے ہیں، اور میں انہیں برا بھلا کہتا ہوں، کبھی میں سرزنش بھی کرتا ہوں، مارتا بھی ہوں۔ تو قیامت کے روز دیکھیں صحابہ کو کیا تصور دیا کہ ہر موقع پر ذی قوت اور ذی اقتدار قیامت کے مواخذے کا اسے خوف ہو۔ یہ ہے اصل انسان کی تربیت کی اصل کنجی۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیسے حساب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تیرے غلاموں کی خیانت، نافرمانی اور جھوٹ اس کو جوڑا جائے گا، اور تمہاری سزا دونوں کا اللہ کی ذات میزان اور عدل سے اس کو ناپیں گے، تو پھر اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں کے برابر رہی تو تم پر پھر کوئی وبال نہیں ہوگا، نہ تمہارے لیے کوئی ثواب اور اجر ہے کہ تم نے کوئی احسان کیا کسی پر، اور اگر یاد رکھ تمہاری سزا ان کے گناہوں سے زیادہ ہوئی تو پھر زائد سزا کا تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ اب وہ آدمی جناب رسول اللہ کے پاس آیا اور اس نے رونا شروع کر دیا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ کہاں آخرت کو میں جواب دے سکتا ہوں؟ اب آپ دیکھیں یہ ہے فکر جو جناب رسول اللہ نے اپنے صحابہ میں پیدا کی تھی۔ ہمارا بھی فرض یہ ہے کہ ہم اپنے مختلف طبقات میں یہ فکر پیدا کریں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یاد رکھیں برادران اسلام، آخرت کی فکر اصلاح انسان کا کامیاب ترین نسخہ ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اب اگر یہ مجھے حساب دینا ہے تو اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں یہ راستہ اختیار کروں کہ میں ان کو اللہ کے لیے آزاد کر دوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعات ہمیں اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں پہ، کمزوروں پہ، زیر دست لوگوں پہ سب سے زیادہ بڑھ کر رحم کرنے والے تھے۔ یہی تو حضرت انس نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ اپنے احسان، رحمت اور شفقت میں سب سے بڑھ کر تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جناب رسول اللہ کی رحمت و شفقت اور محبت سے وافر حصہ ہمیں عطا فرمائے کہ انہی کی سیرت ہمارے لیے دنیا و آخرت میں سعادت کی ضامن ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔